اس کائنات میں ذرے ذرے سے لے کے اور ہر ذرات سے اور کہکشاؤں تک، یعنی ایک ایٹم سے لے کے اور کاسموس تک ایک اصول ہے جس کے تحت یہ پوری کائنات کا نظام روا دوا ہے۔ اور اللہ نے مختلف مقامات کے اوپر اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں صرف یہی تک کی نہیں ہیں کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اور قرآن میں مختلف مادی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، چاہے وہ ذرات ہوں، کہکشائیں ہوں، شجر ہو، حجر ہو، گوہر ہو، یہ صرف کسی حد تک نہیں ہے۔ ان سب کے بعد جس نتیجے پر قرآن ہمیں پہنچانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنائیں کہ ہم اس مقصد پہ پورے اتر سکیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ سب کا صرف یہ جو کچھ قرآن میں، جو کچھ احادیث ائمہ میں، جو کچھ ہم اپنے شعور اور تحت شعور، کانشیس اور سب کانشیس سے اس کائنات کے اوپر نظر کیے ہوئے ہیں، روز کی ہوتی ہوئی تحقیق، اور ان تحقیق میں چاہے وہ زمان و مکان کے بارے میں ہو، چاہے وہ علت و معلوم کے بارے میں ہو، کاز اینڈ ایفیکٹ کے بارے میں ہو، چاہے وہ ظاہر میں آپ جسے بگ بینگ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہو، یا بلیک ہولز کے بارے میں ہو، یہ سب تحقیق، اور ان تحقیق میں ہر روز ایک ترقی، کیونکہ اللہ نے انسان کے ذہن کو اس انداز کا بنایا ہے کہ جب اس کا ذہن سوچنا چھوڑ دیتا ہے تبھی آنے کے بعد کوئی اس کے اوپر ڈکٹیٹر، کوئی اس کے اوپر جابر اور ظالم حاکم مسلط ہو جاتا ہے۔ اور جب تک کہ سوچتا رہتا ہے اور اس کی سوچ صحیح ڈائریکشن میں رہتی ہے، کبھی بھی اس کے اوپر ظالم مسلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ظالم کا پہلا کام ہوتا ہے سوچنے پہ پابندی لگاؤ، اور عادل کا پہلا کام ہوتا ہے ابن ملزم ہو تب بھی اسے بولنے کا موقع دو، اسے دلیل لانے کا موقع دو، اسے پلیڈ کرنے کا موقع دو، اسے گفتگو کرنے کا موقع دو، چاہے وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا قاتل ہے لیکن بولنے کا موقع دیا جائے، اسے اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے۔ جو بات کہنے کا موقع دیتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، جو سوچ اور گفتگو پہ پابندی لگاتا ہے وہی ظالم ہوا کرتا ہے۔ یہ سب ایک سلسلہ اس لیے ہے کہ ایک آئیڈیل سماج، ایک صالح سماج بہت نیا آپ نے، اور اس سوچ کے اوپر کسی عالم میں کبھی پابندی نہ ہو، کسی قسم کی پابندی نہ ہو، نہ کسی تقدس کی پابندی ہو، نہ کسی تعداد کی پابندی ہو، نہ کسی علاقے کی پابندی ہو، نہ کسی ڈگری کی پابندی ہو۔ اسی لیے ان تمام باتوں پہ تھوڑی دیر تک آپ کے سامنے گفتگو کی جائے، اس سے پہلے لازم میں نے یہ سمجھا جب ذہن میں بات آئی کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ نہج بلاغہ کا جملہ کہ جو مولا متقیان نے نہج بلاغہ میں موجود ہے کہ جمل میں جب دو گروہ بٹا ہوا اور دونوں طرف ظاہر میں مقدس لوگ موجود ہیں، ظاہر کے مقدس لوگ، ایک طرف اللہ والے واقعی مقدس، ایک طرف ظاہر کے مقدس، دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اس وقت انسان دھوکہ کھاتا ہے، کدھر جائیں؟ ارے بھائی وہ بھی اللہ والے، اب وہ بھی نوحہ خاں، ارے وہ بھی نوحہ خاں، وہ بھی ممبر پہ آنے والے، وہ بھی ممبر پہ آنے والے۔ ارے پتا تو کرو کہ جو آنے والا ہے کس کا قبول کس کا قبول نہیں، تو مولا تو معیار بیان کرے گا نا، ہم کس کا قبول کرتے کس کا قبول نہیں کرتے، اور کہیں گے کس کی نماز قبول کس کی تقریر قبول۔ مسئلہ قبولیت کا ہے، دوا کھانا اہم نہیں ہے، بدن قبول کر لے یہ اہم ہے۔ دوا کھاتے جائیں اور بدن ہی قبول نہ کرے، امیون سسٹم ہی کمزور ہو جائے، پرتیرودھک شکتی ہی کمزور ہو جائے تو دوا کھا کے فائدہ کیا؟ مجلس سنا پھر بھی جھوٹے، امام حسین کو یاد کیا پھر بھی ظالم کی ہاں میں ہاں، تو پھر رہ کیا گیا؟ اور بات تو یہ جو ہے اس لیے جو قبول مولا کریں گے، اور جو سردار جوانان جنت ہے وہ جنت کا قانون بنائے گا، وہ نہیں بنا سکتا جو درباروں میں زندگی تلاش کرتا ہو، جو درباروں میں حیات تلاش کرتا ہو، جو کبھی اس پارٹی کا سپورٹ کر کے کبھی اس پارٹی کا سپورٹ کر کے، غیر کی مداح کروں شے کا سناخا ہوگا،
ظالموں کی تعریف، فاسق و فاجر کی تعریف، جھوٹوں کی تعریف، مکاروں کی تعریف. یہ تو دھندا ہے، یہ مذہب نہیں ہے. یہاں آئے مولا کی تعریف، وہاں گئے بے ایمان کی تعریف. یہ تو کمانے کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ شیعت نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے. اس لیے ایام اعضا کی آخری تاریخ ہے. ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور اس کا نتیجہ سال بھر کیا ہونا چاہیے، یہ ہے نا. ابھی میں وہ جنگ جمل کو واقعہ میں لیکن ایک بات آگے تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہر کلاس کے بعد ایک امتحان ہوتا ہے، چاہے وہ 2 مہینے پہ ہو، 4 مہینے پہ ہو، ہفتے میں ہو، سال میں ہو. اور اس امتحان کے بعد کون پاس ہوا کون فیل ہوا اس کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے، اس کی ڈگری ملتی ہے، پھر اگلے کلاس میں جاتے ہیں. جب وہ امتحان ہو گیا جو پڑھایا گیا سال بھر، امتحان تو سیدھا ہوتا ہے جو سال بھر کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، جب پڑھایا گیا اس کا امتحان ہوا. اب امتحان جب ہوا سال میں 2 مہینہ 2 بار ہو، 3 بار ہو، 4 بار ہو، اس کے بعد اپ گریڈ کیا جائے، اس کے بعد پڑھایا جائے. یہ سب اپنی جگہ پہ اپنے اپنے لحاظ سے سلیبس ہے. لیکن ذرا یہ بتائیں کہ امتحان کے بعد پھر رزلٹ آتا ہے. اب یہ بھی تو ایک کلاس ہے، درس ہے، درس اہل بیت ہے، یہ بھی ایک دانشگاہ اہل بیت ہے. اس کا امتحان آج تک اتنی مجلسیں سنی، اللہ توفیق عطا کرے کہ مرتے دم تک مجلسوں میں آتے جاتے رہیں. یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہمارے اوپر، اللہ کا اتنا کرم ہم لوگوں کے اوپر. اللہ نے وہی پہ اہل بیت خاندان میں پیدا کیا، اٹھتے بیٹھتے مجلس سننا، مجلس پڑھنا، نوحہ پڑھنا، نوحہ سننا، تقریر سننا، تقریر کرنا. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس پہ آیت اللہ خمینی مرحوم نے فرمایا تھا، جنہوں نے یہ خود کہا کہ یہ انقلاب محرم و سفر کی بنا پہ ہے. تو یہ پولیٹیکل جملہ نہیں ہو سکتا جو الیکشن سے پہلے ہوتا ہے، یہ جملہ دل سے نکلا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، مذہبی لیڈر ہیں جو اختیار رہتے ہوئے ایٹم استعمال نہیں کر رہے ہیں. اور نیو یارک ٹائمز میں جو پچھلے سال کی رپورٹ ہے 12 فروری کا پڑھ لیجیے کہ رہتے ہوئے پاور رہتا کہ بنا سکتے تھے کیمیکل ویپنز، صدام استعمال کر رہا ہے پھر بھی نہیں بنا رہے. تو اب کوئی کہیں بحث ہو کہ مدرسے کی تعلیم کیا ہے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم امام خمینی کا نام نہیں لیتے، لے کے بتا دے مدرسے میں اتنا ایماندار پیدا ہوتا ہے کہ اختیار رہتے ہوئے بھی کوئی ایسا اسلحہ نہیں بناتا ہے کہ جو انسانیت کو ختم کر دے. اور میں نہیں تو چاہتے جس طرح سے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ لوگ آئے ہیں اور آنے بعد کہتے حضور عراق استعمال کر رہے ہیں نیوکلیئر ویپنز، بس اب موقع دیجیے حضور، اب موقع دیجیے. کہا تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے جنگ اللہ کی خوشنودی کے لیے کی ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کی ہے. جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا کہ معاویہ نے پانی بند کر دیا، علی نے پانی پہ قبضہ کروا کے پانی کو جب پانی پہ قبضہ ہو گیا، مالک اشتر کو لہل بلاغہ میں امام حسن کے سلسلے میں جو خطبہ موجود ہے آپ دیکھیے، جب پانی پہ معاویہ نے قبضہ کیا اور پانی بند کیا تو جیسا باپ ویسا بیٹا. یا معاویہ نے پانی بند کیا تو وہاں یزید نے پانی بند کیا، اور جب معاویہ نے پانی بند کر دیا مولا علی نے مالک اشتر اور امام حسن کو بھیجا. جب مالک اشتر اور امام حسن کو بھیجا تو کیا کہا کہ جاؤ اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ، تلوار کی پیاس منہ سے بجھاؤ. نہج بلاغہ میں جملہ موجود ہے 2 لمحے میں نہر پہ قبضہ ہو گیا. جب نہر پہ قبضہ ہو گیا تو اب امریاس معاویہ سے کہتا ہے کہ اب تو علی بھی پانی بند کر دیں گے. تو اب امریاس جب معاویہ سے کہتا اب تو لگتا ہے علی بھی پانی بند کر دیں گے. تو معاویہ کہتا ہے کیا تم نے علی کو ہماری طرح سمجھ رکھا ہے؟ ارے جب یہ علی کی طرح نہ ہوئے تو محمد ہماری طرح یہ کیسے کہہ رہے؟ اور میں آپ نے کیا تم نے علی کو ہماری طرح سمجھ رکھا ہے؟ اور اس کا دوسرا جملہ کہ علی کی ڈکشنری میں، علی کے لغت میں پانی بند کرنا مردانگی کے خلاف ہے. تو طے پا گئی بات کہ علی کی لغت میں پانی بند کرنا مردانگی کے خلاف ہے. تو جو پانی بند کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو وہ ڈوکری میں فرق نہیں کر سکے گا. سلام بھیجے محمد. تو اب معاملہ یہ ایت اللہ خمینی مرحوم نے کیا کہا کہ کیا تم نے، ہم نے اسلام کے لیے جنگ کی ہے، ہم نے حق کی بالادستی کے لیے، ہم نے دفاع کے لیے. اور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں گا اور پھر ہم میں اور صدام میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ وہی والی بات کہ جب کسی نے آگے کہا کہ معاویہ تو بڑا چالاک ہے، مولا علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے چالاک کوئی نہیں ہوتا اگر میرے ارد گرد دین کے حدود نہیں ہوتے. اگر ہمارے اوپر حلال و حرام نہ ہوتا تو کیا معاویہ ہم زیادہ چالاک ہو سکتا تھا؟ معاویہ چالاک نہیں، معاویہ مکار ہے.
یہ سمجھنا پڑے گا مکاری اور ہے ذہانت اور ہے. آج مکاری کا نام ذہانت دیا جا رہا ہے, آج دھوکہ دینے کا نام. اور میں آپ نے تو آیت اللہ خمینی مرحوم کے پاس جب لوگ آئے, اور آج تو اب بہت سارا نوبل پرائز بھی ملا ہے, آپ نے دیکھا فزکس کا نوبل پرائز ملا, وہ آپ نے کوانٹم تھیوری کی بنا پہ, اور میں آپ نے میڈیسن کا ہیپاٹائٹس کی بنا کے اوپر ملا. سارے نوبل پرائز ملتے رہتے ہیں, لیکن ایک نوبل پرائز جو ہے وہ پولیٹیکل ہے, پیس والا, پیس کا نوبل پرائز. اس کو دیا جائے گا جو امریکن ٹائپ پیس کو ڈیفائن کرے گا کہ سب کو برا کہو, امریکہ کے ظلم کو برا نہ کہو, اسرائیل کے ظلم کو برا نہ کہو. اور میں اپنے جب ایسے لوگ جب ہوتے ہیں, اگر مان لیا فلاں جگہ کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں اتنے طالب علم رکھے گئے مدرسوں میں, اور وہ اس لیے رکھے گئے کہ ان کو ٹورسٹ بنانا تھا اور مدرسے سے ٹورسٹ پیدا ہوئے, تو ٹھیک ہے آپ کہیے وہاں کے بارے میں, لیکن یہ بھی کہیے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بیوی انٹرویو دے رہی ہے کہ اس وہاں $3 ارب ہم لوگوں نے خرچہ کیا تھا رشیا کے خلاف طالب علم پیدا کرنے کے لیے, تو ان کو بھی برا کہو, ان کو بھی برا کہو. صرف ایک تو کوئی اختلاف اس بات کے اوپر ہے, کہیں تو میں دونوں کو کہیں, اس لیے کہ آدھا سچ ہمیشہ جھوٹ سے بدتر ہوا کرتا ہے. سلام میرے جن مدرسوں میں وہ لڑکے پیدا کیے گئے اس میں امریکہ کا پیسہ خرچ ہوا, وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے خرچ کیا, اور میں لیکن اگر ہمیں بھی اس بات کا خیال, اگر ہم جب پیش کریں, جب ہم آیت اللہ خمینی مرحوم کو پیش کریں, ہم اپنے مدرسوں کو پیش کریں کہ جہاں اختیار رہتے ہوئے استعمال نہیں ہو رہا ہے, جہاں اختیار رہتے ہوئے کوئی ایسے اسلحے کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے جس کے لیے آیت اللہ خامنائی نے کہہ دیا, اور میں اپنے, اور اس سے شرافت ایک اتنی بڑی چیز ہوتی ہے جس کے لیے مولانا امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں کہہ دیا, اگر تم مسلمان نہیں ہو تو آزاد انسان ہو جاؤ. اگر تم مسلمان نہیں ہو, انڈیپینڈنٹ جو آئرلینڈ کا اخبار ہے, انڈیپینڈنٹ انگلینڈ والی آئرلینڈ کا جو ایڈیٹر ہے, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی نے کہہ دیا ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے, لیکن اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے, اسی لیے میں نہیں بناؤں گا. انڈیپینڈنٹ کا ایڈیٹر ہے آئرلینڈ کا, وہ کہہ رہا ہے, جب اتنا بڑا اتھارٹی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے اور نہیں بناتے, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, تو آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ شرافت اسے کہتے ہیں. غیر مسلم, غیر شیعہ اگر ذرا شرافت ہوتی تو مان جاتا ہے کہ اتنا ملا نہیں مان پاتا. ہمارے خامنائی کیا ہے, فرق یہاں پہ غزہ کا ہے, شرافت کا ہوا کرتا ہے. صلوات دے دیں. کو سب طرف کر رہے ہیں. شرافت ایک ایسی چیز ہے, کوئی ضروری نہیں کہ اس کے لیے انسان شیعی ہو. حکمت مومن کا گمشدہ فرمایا ہے, منافق کے پاس بھی ہو سکتا ہے, مولانا بلاغت فرمایا کافر کے پاس ہو سکتا ہے. تم مسلمان نہیں تو آزاد انسان ہو جاؤ. ماننے کو دوسرے مان رہے, نہیں ماننے کو اپنا ہزار باتیں کرتا ہے. اس کا تعلق انسان کے اندر شرافت نفس سے ہوا کرتا ہے. تو عزیزان گرامی, جو کہنے کا مقصد یہاں کی کہ پیس, اگر پیس کا معاملہ ہے تو پھر جس نے جو چاہتا, تو جیسے صدام حسین نے کیمیکل ویپنز کے استعمال سے اتنے لوگوں کو ختم کیا, آیت اللہ خمینی بھی کر تو سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ بتائیے کہ اگر دنیا پرائز دینے چاہتی تو کوئی پرائز تو ان کو بھی دے دیتی. آپ نے لوگوں کی جان بچا لی, لیکن لوگوں کی جان بچانے پہ پرائز نہیں ہے جو امریکہ کے انٹرسٹ کو بچا لے. یہ ہے دنیا کا سسٹم, یہ ہے دنیا کا نظام کہ جو ہمارے انٹرسٹ کو بچائے. لیکن یہاں کیا ہے کہ جو دین کے انٹرسٹ کو بچائے, جو انسان کی فکر کو آزاد کرے. تو ہمارے کہنے کا مقصد, اتنی ساری مجلسیں ہوتی ہیں, لیکن آپ بتا دیں کہ کسی مجلس میں ایسا ہوا کہ مجلس کے بعد پہلے پرچہ بٹے گا, امتحان ہوگا, جو پاس کرے گا اسی کو تبرک ملے گا. بھائی تبرک تو سب کو ملے گا. تو پھر اس مجلس کا, جس کے لیے آیت اللہ خمینی یہاں سے بات کی تھی, جس کے لیے آیت اللہ خمینی مرحوم نے کہا کہ یہ مجلس ایک درسگاہ ہے, اگر تم ثواب کے لیے آتے ہو تو ثواب کے لیے کہیں اور چلے جاؤ, بہت سے راستے ہیں ثواب کے. لیکن اگر تم درسگاہ سمجھ کے آؤ گے, تو جب درسگاہ سمجھ کے آؤ گے تو درس حاصل کر کے جب اس سے میدان زندگی میں, جب آپ زندگی کے میدان میں, عمل کے میدان میں جب تم رجسٹ کرو گے, تو اب یہاں سے سیکھ کے جاؤ گے تو ثواب ملے گا. تو وہ ثواب یہاں کا بھی ہوگا, عمل کا بھی ہوگا. اور پھر آیت اللہ خمینی مرحوم کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محرم اور سفر کی بنا کے اوپر یہ انقلاب ہے, یہ انقلاب محرم اور سفر کی بنا کے اوپر ہے. تو اب طے پا گئی بات
زندگی میں عمل میں آتا چلا جائے گا، چیزیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. صلوات بھیجیں محمد. تو ہر کلاس کا امتحان آخر میں ہوتا ہے، لیکن یہ مجلسوں کا امتحان روز ہو رہا ہے جو ہم سیکھ کے نکل رہے ہیں. جب عمل کی زندگی میں آئے، اب ہم نے مجلسوں میں یہ سیکھا کہ مولا علی کی زندگی یہ تھی، معصومین کی زندگی یہ تھی. اور یہاں پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ بتائیں اگر ہم نے 10 دن سیب کھایا اور 10 دن کے بعد سے بلڈ ٹیسٹ ہوا تو سیب میں جو کمپوننٹس ہیں وہ ادھر بلڈ میں زیادہ ہوں گے. آم کھایا، آم کا زمانہ تھا، وہ کمپوننٹس آ جائیں گے. فلاں زمانے میں مان لیا کہ یہ چیزیں زیادہ کھائیں. تو جب مادی دنیا، جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی، مادی دنیا کے قوانین میں مطابقت ہوتی ہے، معاملہ بالکل ہم آہنگی کا ہے. ہم نے یہ کھایا تو خون میں یہ بڑھا، وہ کھایا تو وہ بڑھا. تو اب 2 مہینہ 8 دن خاص کر کے ایام آتا ہے، اس کے بعد تو 10واں 20واں 6واں تو صحیح رہتا ہے اور مجلسیں ہوتی. لیکن 2 مہینہ 8 دن ہم نے لگاتار مجلسوں میں شرکت کی، اماموں کی سیرت سنی. اماموں کی سیرت کیا ہے؟ ایک جملہ تاریخ کا پورا خلاصہ جس کو علامہ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں ذکر کیا کہ آپ کا پرسپشن، آپ کا ادراک، آپ کا کوگنیشن اور میں شریعت اور دین سے کیا ہے. اگر اسلام سے ہمارا پرسپشن حکومت ہے، پوری کتاب کا خلاصہ وہ بیان کرتے ہیں تذکرۃ الخواص میں. علامہ سبت ابن جوزی، اردو میں بھی کتاب موجود، آپ کے علم میں یقین ہوگی. اب وہ اماموں کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک خلاصہ. اگر دین سے ہمارا پرسپشن یہ ہے، اسلام سے ہمارا پرسپشن یہ ہے حکومت، تو پھر آپ کسی اور در پہ جائیے، سیاست کسی اور در پہ جائیے، فریب کسی اور در پہ جائیے. اور ان تمام معصومین کی سیرت بیان کر کے تذکرۃ الخواص الائمہ نامی ہے، یعنی 14 معصومین کی سیرت اس میں بیان کی ہے. اسے بیان کر کے وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اماموں کی زندگی میں آپ کو کیا چیزیں ملے گی؟ زہد، تقویٰ، ایثار، قربانی، علم، حلم، تمام صفات ائمہ معصومین کی زندگی میں. سارے اماموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام صفات ائمہ معصومین کی زندگی. اگر اسلام سے آپ کا پرسپشن حکومت ہے، سیاست ہے، تو فلاں کے در پہ جائیں جو حکومت کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے، سیاست کے لیے ہر پانی بند کرنے کو تیار ہے، رسول کی سیرت کو چھوڑنے کو تیار ہے، میدان سے بھاگنے کو تیار ہے، ظالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھو، رسول کے صحابیوں کو ابو ذر و سلمان و مقداد کو مارنے کے لیے تیار ہے، حذیفہ کو مارنے کے لیے تیار. حکومت رہے، یہ رہیں یا نہ رہے، جناب زہرا کے در پہ آگ لکڑی جمع کرنے کو تیار ہے، در کو گرانے کو تیار ہے. اس لیے کہ اسے حکومت چاہیے. اگر اسلام سے پرسپشن حکومت ہے تو آپ فلاں کے در پہ جائیں. اور اگر اسلام سے پرسپشن زہد و تقویٰ و علم و حلم عبادت ہے تو اہل بیت کے در پہ آئیں. یعنی بتا دیا پرسپشن کیا ہے. جس کا جو پرسپشن ہوتا ہے وہ تلاش کرتا ہے، جس کا پرسپشن حکومت ہے وہ ظالم کے در پہ جائے گا، جس کے پرسپشن میں عبادت ہے وہ اہل بیت کے در پہ آئے گا. صلوات بھیجیں. ابھی تو شاعر نے کہا معلم بزم حکمت میں، مجاہد پشت ذلل پر، جبھی سجدے میں اور ہونٹوں پہ اقوال حکیمانہ. تمام صفات ایک ساتھ ہمارے اماموں کی سیرت کے اندر جمع. اگر ان حقائق کو انسان درک کرے تو اگر ہم 10 دن یہ کھائیں تو وہ چیز خون میں بڑھ جائے، 10 دن وہ کھائیں تو یہ چیز خون میں بڑھ جائے. تو اماموں کی سیرت بیان ہوتی ہے مجلسوں میں. اور میں ہر مجلس کو ذکر ہمارے ذکر سے زینت دو، ذکر علی سے زینت دو، بار بار سنی روایت. تو جب یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں تو اگر 10 دن اس سیزن کے بعد سے اگر بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو اگر ایام اعضاء کے بعد ہمارا کردار کوئی لیب میں ٹیسٹ ہو، کوئی لیب اگر سا بن جائے، اس میں اگر تھوڑی بہت فیس فوس اور مکاری شروع ہو جائے جو چلتی ہے، اور میں اگر یہ لیب ٹیسٹ ہو جائے تو اگر ہم نے آم کھایا تو آم کے کمپوننٹس بڑھ گئے، سیب کھایا تو فلاں کانسیپٹ بڑھ گئے، تو ایام اعضاء کے بعد کون سے کانسیپٹ بڑھے؟ جب امام کی سیرت کو سنا تو کیا علم بڑھا، صداقت بڑھی، ایمانداری بڑھی، مظلوموں کی حمایت بڑھی. مظلوموں کا مال لٹ رہا ہے، ہم سے کیا مطلب؟
اگر مولا پھر کہیں کہ جب تم مظلوم ہو تو پھر ہم سے کیا مطلب؟ اچھا اس کے بعد دیکھیں عقیدے کو بالکل میں نے ایک بات کی تھی بیلنس رکھے ہم. عقیدہ ہمیشہ بیلنس ہونا چاہیے. جیسے قرآن کہتا ہے یہ فصل بعض آیت کی تفسیر کرتی ہے. صرف ایک جملے سے ایک روایت سے ایک بات سے مطلب نہیں نکالا. اگر امام نے کسی کو نکالا ہے تو کسی کو بیٹھالا بھی ہے اور کسی کو بیٹھالا ہے تو نکالا بھی ہے. حالات دیکھیں کسے بیٹھالا کسے نکالا, کس کے لیے دعا کی کس پہ لعنت کی. اور میں اپنے یہ بہت اہم ہے. جیسے حالات ہوئے وہ حالات ہوں گے تو معاملہ ہوگا. اب مجھے یہاں کے اوپر جو کہنا ہے جس کے لیے میں نے یہ بات کہی آپ کی خدمت میں, یہ بہت اہم ہے. یہ بہت اہم ان حالات کے تحت صرف ایک عقیدہ دیکھیں, اور اس میں یہ کہہ دینا دیکھیے بھائی میری خطابت کا خون نہ ہو, میری شاعری کا خون نہ ہو, مذہب کا خون ہو جائے خطابت کا خون نہ ہو. خطابت کے نام پہ جو چاہیے داخل کر دیجئے, شعر کے نام پہ جو چاہیے داخل کر دیجئے. ارے جب ہمارا اصول یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا اور تمام فرقوں نے اسے مانا, میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کہا؟ قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اور یہ کہاں تک؟ 2010-2020 تک نہیں, یہ حوض کوثر تک کے لیے. یہاں پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب زہرا قرآن پیش کر رہی تھی, وہ حدیث پیش کر رہا تھا, وارث کے سامنے لاوارث حدیث. یعنی حضور نے یہ بھی کہہ دیا اگر ہماری بھی حدیث, اب جب حضور نے یہ کہہ دیا ہماری بھی حدیث اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو. جب رسول نے کہہ دیا ہماری بھی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو, تو کسی کا فتویٰ کیا رہ جاتا ہے, کسی کی تقریر کیا رہ جاتی ہے, کسی کا عقیدہ کیا رہ جاتا ہے. سلام میرے جب رسول اللہ نے فرما دیا ہماری بھی حدیث اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو, تو پھر اگر کوئی عقیدہ بنا لے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو, کوئی نظریہ بنا لے, کوئی کچھ بنا لے, کہیں پہ کچھ لے آئے اٹھا کے, پہلے دیکھنا ہے قرآن اور حدیث سب سے اہم چاہے کوئی بھی ہو. یہاں تک آپ کو لے کے آنا ہے جمع سے جہاں گفتگو شروع ہی نہیں بلاغہ سے, اور پھر جو تحقیق میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے قرآن و حدیث سے معاملہ جہاں تک. تو اب ایک عقیدہ بنا لیا, وہ عقیدہ مولا علی. دیکھا میں یہ کہتا ہوں جو اس عقیدے پہ وہ نماز پہ نہ ہو وہ بھی ملعون, اور جو اس عقیدے کو انکنڈیشنل مان لے وہ بھی ملعون. دیکھیے جو عقیدہ نہ مانے وہ بھی ملعون, اور جو انکنڈیشنل مان لے وہ بھی ملعون. جو شفاعت کو نہ مانے وہ بھی ملعون, جو انکنڈیشنل مان لے مال یتیم کھایا, مال بیوہ کھایا, مال مسکین کھایا, وقف عزاداری امام حسین بیچا, وقف کی زمین منسٹر کو کھلا دیا, کہ اگلے سال چیئرمین بن جائیں. دو مولوی نے تعریف بھی کر دی جنتی ہونے, اپنا تو ٹھکانا نہیں, جنت کا پروانہ لکھتے ہو. دو چار مولوی, دو چار خطیب, دو چار شاعر, بےایمان چیئرمین, بےایمان فلاں, بےایمان فلاں, اس کے لیے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. دو روایت جھوٹی صحیح اٹھا کے لے آئے. پہلے روایت دیکھیے کس کتاب میں ہے, سند کیا ہے, قرآن کی آیات کو دیکھیے. جو شفاعت نہ مانے اور جو سب کی شفاعت, مال یتیم کھایا تب بھی مولا بخشوا دیں گے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. خاکم مدہن یہ تو نہیں ہے کہ کئی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے ہم بھی تو نیتا نہیں ہو گئے. ہم نے اماموں کو نعوذ باللہ خاکم مدہن, ہم نے بھی اماموں کو دنیاوی نیتا تو نہیں سمجھنا شروع کر دیا. میری پارٹی آئے گی تو سب معاف, میری پارٹی آئے گی تو سب معاف. کہ یہی تو نہیں ہے کہ یہ علی کہہ کے مولا کی پارٹی میں داخل ہو گئے تو چوری بھی معاف, بےایمانی بھی معاف. اور میں اپنے کہیں یہی تصور تو نہیں پیدا ہو گیا جس کی پارٹی آتی ہے اس کے مخالف ایف آئی آر اور اس کا جتنا بڑا ظالم ہو پروانہ مل گیا. کہ یہی نظریہ ہمارا تو نہیں بنتا جا رہا ہے کہ ہم مولا کے بس نعرہ لگا کے, سلوگن لگا کے ہم مولا کی پارٹی میں آ گئے. مال یتیم کھایا, مال مسکین کھایا, مال بیوہ کھایا, اور اس میں اپنے مال یتیم منسٹرز کو کھلایا, مال بیوہ منسٹرز کو کھلایا.
اور اس کے بعد مولا بخشوا دیں گے. ارے مولا کچھ بھی ہو، حاکم نہیں عادل ہے، اگر ہمیں بخشوا دیا تو اس غریب کا کیا ہوگا؟ ہم بخشے جائیں، عصمت چلی جائے. کہ اپنی زندگی میں علی نے یقین کو معاف نہیں کیا جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگو. ابراہیم سارابان کو ستایا ہے، دروازے سے واپس کیا ہے، تو ابراہیم سارابان کو راضی کرو، اسے راضی کر کے آؤ. یہ کہ ستایا مومن کو اور چلے آئے زری کے اوپر. پہلے اسے راضی کرو، پھر زری پہ آنا جنت کی ضمانت بن جائے گا. جب اماموں نے ہزاروں واقعات آپ کے میں، جب تک کہ مومن سے نہیں معافی مانگ کے آؤ گے، جس کو دروازے سے واپس کیا، جس کو ستایا، تب تک میں معاف نہیں کروں گا، تم سے نہیں ملوں گا. اور میں اور یہاں سب کچھ کے بعد مولوی صاحب کو ایک وقت کی دعوت کر دی. ارے آپ بڑے جنتی آدمی، آپ بتائیے کون سا مذہب ہے یہ؟ کس مذہب کے اوپر یہ فرمان؟ شیعت تو یہ نہیں ہے. اگر یہ شیعت ہو تو واقعی پھر ہر ظلم کی معافی، سہو ہو جائے، نسیان ہو جائے. اور میں تو ذرا، اور وہ علی جس کی پوری زندگی خدمت میں گزری ہو، وہ علی کی مسائل شیعہ کی روایت ہے. آج کے ظالم دور میں، بےایمانوں کے دور میں، جہاں دنیا کے اوپر ظالم اور بےایمان اور فاسق و فاجر کا راج ہے، اور میں آپ نے جو حکومت میں آتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتے، جاتے تو سب کچھ ان کا ہو جاتا ہے. حکومت میں آتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں ہوتا، اور جاتے ہیں تو سب کچھ ان کا ہو جاتا ہے. اس دور میں علی کی یہ سیرت تماچا ہے ایسے ظالموں کے چہرے کے اوپر. اور میں ایسے ظالموں کے چہرے کے اوپر تماچا ہے کہ جہاں پہ علی بن ابی طالب رضی شیعہ کی روایت ہے، حر عمری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ مولا متقیان نے اپنے زور بازو سے 4000 غلاموں کو آزاد کرایا. اگر علی نے اپنے زور بازو سے 4000 غلاموں کو آزاد کرایا، ایک غلام اس زمانے میں 10,000 درہم میں بھی اگر آزاد ہوتا ہو، علی نے کتنا کمایا، کتنے کو آزاد کرایا، کتنا خرچ کیا. فرق اتنا ہے کہ دنیا جمع کر کے غنی بنتی ہے، علی لٹا کے جناب امیر کہلاتا ہے. سلام علیہ. دنیا جمع کر کے اور دولت بانٹ کے غلام بناتی ہے، علی دولت کما کے آباد کیا کرتا ہے. اب یہاں کے اوپر علی بن ابی طالب کا کردار، معصومین کا کردار، ان کے زندگی کے معاملات، جنگ ہو یا صلح ہو، ان کی حکومت ہو یا حکومت نہ ہو، بازار سے قمیض خریدنی ہو تو وہاں پہ عدالت دیکھ لیجیے، اس دکان پہ نہیں جاتے، جو پہچانتا ہو بے رعایت نہ کر دے. اور یہاں تو اگر کچھ بن گئے تو پوری دکان ختم کر دی، اور اس کے بعد 2-4 جگہ تقسیم کر کے اور اپنے آپ کو مسیحا بھی قرار دے دیا. ذرا یہ کردار دیکھیے. مولا علی گزر رہے ہیں، اگر کوئی کنیز بیٹھی ہوئی رو رہی ہے تو ہم سے کیا مطلب، گزر گئے، رک گئے. اور رکنے کے بعد کہا کیوں رو رہی ہو؟ رکنے کے بعد کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ وہ مالک نے کہا تھا گوشت لانے کے لیے، میں نے گوشت خریدا. اب دیکھیے کتنا ظاہر میں چھوٹا سا بات ہے، لیکن اس کے اوپر پورے سماج کا نظام. گوشت اس نے خراب دے دیا، مالک لیتا نہیں، میں جاتی ہوں تو گوشت واپس نہیں کرتا، پیسہ. مولا علی گزرے، رکے، چلو دکان. اس نے بدتمیزی کی، ارے آپ کیوں ہٹ کے پیچھے بولتے، آپ کیوں چلے آئے؟ اب مولا علی نے دکاندار کا ہاتھ پکڑا، 2 بار ہلایا. وہ سمجھ گیا یہ معمولی ہاتھ نہیں ہے، یہ خیبر والا ہاتھ ہے. 2 جھٹکے میں. اور میں غلطی ہوئے گا یہ مت کیا کر، جب پیسہ لے تو سامان صحیح ہو، اور اگر صحیح نہ ہو تو پھر شکایت سننے کی عادت ہے. علی کا کردار آج کی پوری دنیا، پورا سماج یہاں ہے. اپنا فیور کا جج لایا جاتا ہے، اپنے فیور کا جج لاؤ، میرے فیور کا جج آئے گا. جو آتی حکومت فیور کا جج لاؤ. علی کا کردار دیکھیے، یہ ہے. دنیا کی بڑی بڑی فیکٹریز میں سامان بنائے جاتے ہیں، فرش اعضاء پہ انسان بنائے جاتے ہیں. یہی تو کردار ہے جو انسانیت پیدا کرتا ہے. یہ کردار ہمارے مدرسے میں پڑھے، وہ دوسروں کے کردار ہوں گے یا ظلم کرنا اور بھاگنا سکھایا جاتا ہو. لیکن یہاں تو، اور میں آج ڈیبیٹ شروع ہو گیا تو جہاں پہ آگے کہنا ہے گفتگو کے لیے. اور میں مولا علی نے 2 اختلاف ہے، جج ذرا سا احترام کے لیے کھڑا ہو گیا. مولا نے کہا یہ کیا عدالت کرے گا جو پہلے احترام کر رہا، اسے ہٹاؤ، نیوٹرل جج لاؤ جو دونوں کو ایک. اب دیکھیں دنیا اپنا
لٹکایا کرتا ہے. سلام بھیجیں. کیا دنیا کے ظالم نظام کے اوپر تماچا نہیں ہے؟ کیا دنیا کے فاسق و فاجر نظام کے اوپر تماچا نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب کا یہ کردار دنیا کے ظالم چہرے سے نقاب نہیں اتارتا. یہ کردار مشکل ہے لوگوں کے، مشکل ہے، پریکٹیکل بات نہیں ہو. اور میں ان باتوں کو لاؤں جس میں ہمارا کوئی انوالومنٹ ہی نہ ہو، ہمارا کوئی انوالومنٹ ہی نہ ہو. اور تو نہیں دیکھ رکھو کہ ہمارا انوالومنٹ نہ ہو. کیا انوالومنٹ؟ خیبر کا در اٹھانا. تو علی نے اکھاڑا تو طریقہ بتایا. خود مولا علی کی زبانی نہج البلاغہ میں سنیں مولا علی نے کیا فرمایا. کہا وہ علی جو آدھی روٹی کھاتا ہو کیا در خیبر اکھاڑ لے گا؟ علی کی زبانی سنیں اور فہم لیں. جو علی آدھی روٹی کھاتا ہو، جو عقیدہ بنا میں اس کے طرف اشارہ کرتا ہوں، لیکن آئیے یہ بات، جو علی آدھی روٹی کھاتا ہو کیا وہ خیبر کا در اکھاڑ لے گا؟ علی کہتے ہیں میں نے خیبر کا در قوت ربانی کی بنا پہ اکھاڑا. یہ قوت ربانی کیسے آتی ہے؟ یہ قوت ربانی کھانے سے نہیں آتی ہے، حلال کھانے سے آتی ہے، یتیموں کو کھلانے سے آتی ہے. یہ علی ابن ابی طالب کا کردار. لیکن خیبر کا در اکھاڑ تو خیبر کا در کیا تھا؟ خیبر کا در وہ در تھا جس کے پیچھے فاسق و فاجر زائونسٹ اور جو آج کے زائونسٹ ہیں فاسسٹ، یہ سب بیٹھے ہوئے خیبر کے در کے پیچھے، قلعے خیبر میں خیبر کے در کے پیچھے سیاست کر رہے تھے. میرا وظیفہ صرف تقریر کر کے ختم نہیں ہو گیا کہ نہیں خیبر کا در اکھاڑا پل بنا دیا نہیں تھا. اب شروع ہوا وظیفہ. وہ وظیفہ کیا شروع ہوا؟ قلعے خیبر مال لوٹ کے جمع ہو رہا ہے. قلعے خیبر میں، قلعے خیبر میں راہگیروں کا مال لوٹا جا رہا ہے، مستضعفین و مومنین کے خلاف سیاست ہو رہی ہے. خیبر کے در کی آڑ میں کام ہو رہا ہے. قلعے خیبر میں علی ابن ابی طالب نے خیبر کا در اکھاڑا. ساری سیاستیں ختم ہوئی، سیاستیں ختم ہوئی، ساری چیزیں سامنے آ گئی. اب وظیفہ ہمارا صرف خیبر کا نہیں، آج بھی اب وہ والا قلعہ خیبر نہیں ہے، آج بھی قلعہ خیبر ہے. آج بھی خیبر کا در جس در کے پیچھے مومنین کے خلاف سیاست ہو رہی ہے یہ علی کہہ کے اکھاڑ دو. ابی طالب ان کی زندگی اور مولا متقیان نے خود اپنی زبانی ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا. دنیا اس سے ڈرتی ہے کیوں؟ آج چلیے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی. امام باڑہ، علم، تابوت، فاسق و فاجر تکفیریوں کو اس سے نفرت. میں ایک انصاف کی بات میں آپ سے چاہتا ہوں. دو باتیں شروع سے نکلی، میں نتیجہ دے کے بات کروں. امام باڑہ، تابوت، علم، زری، چلیے یہ ایک مسئلہ عقیدے کا ان کو بدعت ہو یہ ہو وہ ساری باتیں بھی ہوں. لیکن اسے نہ دیکھو وہاں نہ جاؤ. لیکن در خیبر میں آپ ایمان سے بتائیے، جوڑ لیجیے، ہینڈل سے دیکھ لیجیے، میگنیفائنگ گلاس سے دیکھ لیجیے، مائکروسکوپ سے دیکھ لیجیے، در خیبر میں کہیں پہ لفظ امام باڑہ ہے؟ کہیں پہ تابوت ہے؟ کہیں پہ زری ہے؟ تو در خیبر میں اتنی پابندی سعودی عرب میں کیوں ہے؟ مسجد رد الشمس مسجد لفظ ہے، نہ امام باڑہ ہے، نہ زری ہے، نہ عزا خانہ، مسجد. پھر مسجد کو کیوں گرا دیا؟ اور جو لوگ اس سے پہلے ہیں ہو سکتا ہے یہاں بھی نو جو لوگ حج کرنے گئے انہوں نے دیکھا وہ مسجد ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد رد الشمس تھا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، وہ مسجد بھی سعودی عرب میں گرا دی. ایک بات تو طے ہو گئی، جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا وہ مسجد کا بھی دشمن ہوگا. اس لیے رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جب کسی نے مولا امام حسن امام حسین کی تعریف کی تو کیا کہا کہ اے نادان. حضور خوش نہیں ہوئے، کہا کہ تو صرف سوار کی تعریف کر رہا، تو صرف جب اس نے تعریف کی حضور کی تو کیا کہا کہ تو صرف اور صرف سواری کی تعریف کرتا ہے، سوار کی تعریف کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہا مجھے ناقص
تعریف پسند نہیں. تو جو اچھے اگر یزید نے کربلا میں امام حسین کو شہید کروایا تو مسئلہ امام حسین تک نہیں رکا. حسین کے بعد مدینے تک آیا, مدینے کے بعد کعبے تک آیا. جو امام کا نہیں وہ رسول کا نہیں, جو رسول کا نہیں وہ اللہ کا نہیں. کوئی بہت آسانی یہ کہہ کے نہیں رہ سکتا ارے ہم اہل بیت کے نہیں تو کہیں اللہ کے بھی نہیں ہو. وہ تو کہیے کہ سامنے اپنا چہرہ بچانے کے لیے کچھ لوگ اللہ رسول کرتے رہتے ہیں, وہ اللہ کے بھی نہیں ہے وہ. اور یہ جان لیجئے آپ پلٹ کے ذرا سا بات یہاں تک تو آگے نکل, خود تو اپنے لیے بھی نا, جو مومن کا نہیں وہ امام کا بھی نہیں ہے. کہ جو مومن کو ستا دے وہ امام کا ہو جائے, آج نہ امام کہیں گے تو بھی خلاف ہوگا. تو یہ ساری باتیں ایک سیکوینس ہے, ایک سلسلے وار ہے. تو اب وہاں در خیبر اور مسجد رد الشمس, مسجد رد الشمس کو کیوں گرایا؟ در خیبر پہ 7 کلومیٹر دور سے ہی کیوں بائی پاس کو گھما دیا, پابندی ہے؟ اس لیے کہ جو خیبر دیکھے گا اسے علی کی قوت یاد آئے گی, زبان پر ذکر علی آئے گا. کہا کہ جو جو راستہ ذکر علی کا ہو بند کر دو, چاہے مجلس ہو چاہے در خیبر ہو. نتیجہ یہی ہوا, جب تم در خیبر کو بھولو گے تو اسرائیل سے ہاتھ ملاؤ گے. اب ہم زیادہ بحث تو پڑھتے نہیں کہ عبداللہ ابن سبا کس کا موجود تھا, دیکھ لو کون اسرائیل سے ہاتھ ملا رہا ہے, کون اسرائیل پہ لعنت کر رہا ہے. صلوات بھیجیں. تو بہت واضح باتیں ہیں. وہی معاملہ خیبر کا, وہی معاملہ مسجد رد الشمس. مسجد رد الشمس دیکھیں گے کون سی مسجد, یہ مسجد عام نہیں ہے, فیصل مسجد نہیں ہے, عبداللہ مسجد نہیں ہے, فہد مسجد نہیں, مسجد رد الشمس. سورج پلٹا, سورج پلٹا وہیں سے یہ سب پلٹے. کہا کہ مسجد رہے گی تو علی کی قدرت یاد آئے گی. سورج کیسے پلٹتا ہے, کہا مسجد ہی کروا دو. اور تو یہ سب, لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے. کہا کہ جب تم اہل بیت کو چھوڑو گے, جب خیبر کے ان بہادروں کو چھوڑو گے جنہوں نے خیبر کا در اکھاڑا, تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ. یہ ہوگا کہ امریکہ نے بھی کہہ دیا, کیا کہا, اب دیکھیں اسے کہتے ہیں عالی مدد, اسے کہتے ہیں علماء کی قوت و قدرت, اسے کہتے ہیں عادل علماء. ہر درباری کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, عادل علماء. اور یہ ہمت سوائے آیت اللہ خامنہئی کی, میں نے اور بھی لوگ جنہوں نے کہہ دیا, اس لیے ویسے لوگ ناراض بھی ہیں. کہا کہ جو مولوی آنے سے, مولوی خطیب و شاعر پڑھ لیے ان کے سلطان میں, جو آنے سے پہلے لین دین طے کر لے اسے بلانا حرام. یہ آغا خامنہئی اس لیے کہ جو درباری ہوتا ہے وہ کبھی بول بھی نہیں پاتا ہے. آغا خامنہئی جو بھی ملا آنے سے پہلے لفافہ طے کر لے اسے بلانا, ملا ہو خطیب و نہ ہو, کہ جو طے کر لے اتنا لیں گے تو آئیں گے, بلانا حرام. یعنی طے پا گئی بات کہ ہر جگہ جاؤ نہیں, جہاں حرام جسے بلایا گیا ہو اس کا بیٹھنا بھی حرام. اس لیے ایسے لوگ درباری ان سے ناراض اور تماشا بھی نظروں کے سامنے. لیکن اس کے بعد انہوں نے رعایت کر دی, نہیں تو اچھے سبھی کے سبھی کے لیے مشکل ہو جاتی. کہا خوشی سے لوگ دیتے تو کوئی بات نہیں ہے, صلوات بھیجیں. یہ بات پوری کہہ دی تو رعایت ہے, نہیں تو اچھے خاص لوگوں کی اس پہ جو ہے. خیر یہ میں نے ایک بتا دی کہ یہ واقعی یہ جملے میں, یہ جملہ جو ہے کس طرح میں ہے, جو پہلے لین دین کر لے وہ. تو ہمارے خامنہئی اور میں اور ایسے لوگ جن لوگوں نے ظالم. تو اب نتیجہ کیا نکلا, سنیے اب ایک جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر. جب تم نے خیبر کو چھوڑا, مسجد رد الشمس کو گرایا, اہل بیت کے در کو چھوڑا, تو پھر امریکہ نے کیا کہہ دیا. ایک اسے دیکھیے قدرت, اسے ہم قدرت سمجھیں اور اس سے خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والا معاملہ کیا ہے, جو ہو چکا وہ کیا ہے. اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا, جلدی بات کو تمام کر رہا ہوں, لیکن سنیں. امریکہ نے کیا کہا, اگر میں ایک ہفتے کے لیے سعودی عرب سے سپورٹ کھینچ لوں تو سعودی عرب کہیں کا نہیں رہے گا. یہ جملہ امریکہ نے ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں, ایک ہفتے کے لیے میں سعودی عرب سے اگر سپورٹ کھینچ لوں تو کہیں کا نہیں رہے گا. اور یہاں تو پوری دنیا کا سینکشن ایران پہ لگا دیا, آج بھی چہرہ چمک رہا ہے. جس طرح اس مرد مجاہد نے. تو اب یہ نہ کہیے کہ امام آئیں گے تو سپر پاور سے کیسے لڑیں گے, جب غلام ایک ہاتھ نہ ہونے کی بنا پہ جو اللہ کے نام میں شہید کرا چکا, جب ایک ہاتھ سے ایسا مارے
نواز بھیجے ہیں. دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں خاص کر کے جب میں بچوں کے ساتھ یا جوانوں کے ساتھ ہمیشہ اس وقت کے حالات کو سمجھیں تو کل کے حالات سمجھ آئے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے. ابھی زمین پہ کیا ہو رہا ہے, ایسٹرائڈ کے معاملات سمجھ میں آ رہے ہیں. یہ نیو مون جو ہے یہ کیا ہے, 1956 میں ایک سیٹلائٹ گیا تھا اسپیس میں اور وہ غائب ہو گیا, سورج آربٹ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور لوگوں نے کہا کہ ایک نیو مون ہے, نیا مون ہے جو, لیکن جب جیسے زمین سے نزدیک آئے تو معلوم ہے ڈبرس سے اسی کا سیٹلائٹ کا. تو بہت سے لوگ شروع میں چمکتے بہت ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کچھ نہیں سوائے ڈبرس کے. حقیقت سب کی کھلتی ہے زمینی گراؤنڈ ریئلٹی, اسی لیے گراؤنڈ ریئلٹی پر ضرور جائیے گا. 2 دن تک تصویر پڑھو کہ ہم بھی بڑے مومن ہو سکتے ہیں, لیکن کردار دیکھیے تب پتا چلے گا کہ دربار میں کیسا تھا, پارٹی میں کیسا تھا, امام باڑے میں کیسا تھا. یہاں تو سب شریف بنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ظالم کے سامنے کیسا تھا یہ, فاسق و فاجر کے سامنے کیسا تھا یہ. اور میں تو وہ 1956 میں سیٹلائٹ گیا تھا, وہ غائب ہو گیا, گم ہو گیا, ڈس اپیئر ہو گیا. اس کے آربٹ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا سورج. اب جب زمین کی طرف آیا پھر کیسا ہو گیا 60 سال کے بعد, 55 سال کے بعد, تو پوری تھیوری ایک نیو مون ہم نے ڈسکور کیا, نیو مون ڈسکور کیا. 15 دن تک نیو مون چلا. اب جب اور زمین سے نزدیک آیا تو معلوم ہے یہ کچھ نہیں, وہی سیٹلائٹ ہے جس کا ڈبرس آ رہا ہے. تو پتا چل گیا گراؤنڈ ریئلٹی یہی پتا چلتی ہے لوگوں کی, ارے یہ بڑا مومن تھا, یہ تو بکا ہوا آدمی تھا, یہ تو فلاں کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا, اسے ذرا نزدیک آ کے تماشا دیکھیں پھر خود بخود پتا چل جائے گا. حقیقت جاننے کے لیے کل کا یزید کیا تھا آج کے بے ایمان کو دیکھیں. کل لوگ امام حسین کے ساتھ رہ کے دھوکہ کیسے دیا, مولا علی کے ساتھ رہ کے دھوکہ کیسے دیا, امام حسین کے ساتھ مولا علی کے ساتھ رہنے والے معاویہ کے ساتھ کیسے چلے گئے. عبید اللہ ابن عباس جس نے اپنے 2 بیٹوں کو قربان کیا اور مولا علی پہ, لیکن معاویہ نے اپنا جنرل سیکرٹری میں اپنا سپہ سالار بنا لیا, 10 لاکھ درہم دیا, 10 لاکھ درہم میں 4 لاکھ درہم 10 لاکھ درہم دیا, 4 لاکھ فوج میں بانٹا اور 4000 فوج کو لے کے امام حسن کی معاویہ کی طرف چلا گیا. یہ پیسہ ایسی چیز ہے جو کتنوں کو توڑ رہی ہے. تو یہ معاملہ جو علی کے ساتھ ہے, بیٹوں کو قربان کر چکے, وہ دولت پہ بٹ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو جاننا بے پناہ ضروری ہوتا ہے, تب حالات سمجھ میں آتے ہیں. 1914 میں جو میں 1914 میں لندن میں ایک بلیک فاگ ہوا, ایک دن میں 14,000 لوگ مرے اور 1,500 مویشی مر گئے. اس وقت ٹولز نہیں تھے, ٹیکنیکس نہیں تھے, ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ پتہ کرنا چاہے کہ بلیک فاگ کیسے ہوا. اور آنے والے دنوں میں 1 مہینے میں اور بہت سے جانور مرے اور انسان بھی قریب 70,000 سے اوپر مرے. ٹیکنیکس نہیں تھے, پتہ نہیں تھا, ختم ہو گئی بات. اب 2016 میں بغل کے ملک میں بیجنگ یہی بلیک فاگ ہوا. اب ٹولز بھی ہیں, ٹیکنیکس بھی, پتہ کریے بلیک فاگ کی وجہ کیا ہوتی. بہت سے مسائل کو روک دیا. وجہ کیا تھی یہ پتہ چل گئی. کل 102 سال پہلے یہ نہیں پتا چلا, آج ٹولز کی وجہ سے پتا چل گیا. بس معاملہ یہی ہے. آج کے لوگوں کو دیکھیں, کل کا معاملہ خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیسے پلٹا, یہ کیسے بدلا. یہ زندگی بھر علی علی کرنے والا یہ بے ایمان کیا کیسے بیٹھا ہوا تھا, پتا چلا شروع سے ہی بگڑا ہوا تھا, ان کا ایجنٹ تھا جو یہاں گھسا ہوا. ہمیں احتیاط کرنا بے پناہ ضروری ہے. یہ ہوتا رہا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی اور یہ آج بھی ہوا. آپ اسے آسانی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. سارے معاملے میں صرف ایک چیز کہ کسی صورت سے انسان جو سوچنے سمجھنے کے نظریے کو کہ جو انسان کو حق کی طرف لے جائے وہاں سے اسے ہٹا دیں, اسے ختم کر دیں. لیکن سب سے اہم چیز یہاں کے اوپر کہ بالکل بیلنس ہو. اگر ہم نے یہ عقیدہ جہاں سے گفتگو تھی, اگر ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا اور کہ مولا علی ہمارے لیے قبر میں بولیں گے, یہ بنایا نہیں عقیدہ ہے, بنایا نہیں ہے, لیکن کنڈیشنل ہے. جو نہیں مانتا وہ اس کے ساتھ بھی مشکل ہے, جو انکنڈیشنل مانتا اس کے ساتھ بھی مشکل ہے. مولا علی بولیں گے, لیکن جب ہم علی کے لیے دنیا میں بولیں گے تب تو یہاں بولے ظالموں کے لیے, یہاں بولے جھوٹوں کے لیے, یہاں بولے مولا علی کا مال لوٹنے والوں کے لیے, شیعوں کا مال لوٹنے والوں کے لیے, مستضعفین کا مال لوٹنے والوں کے لیے, اور قبر میں مولا علی کے لیے بولے گے. لیکن یہاں بولے مولا کے چاہنے والوں کے لیے,
मुस्तज़िफ़ीन के लिए। तो फिर देखिए मौला कैसे कब्र में नहीं बोले, पूरी बात होनी चाहिए। और मैं ये बहुत है, इसीलिए इन तमाम हजार नजरियात बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, रोज नए नए मसाइल आते रहेंगे, लोगों की फिक्रों को मोड़ा जाएगा, कभी कुरान लाएंगे सिफ़ीन की तरह, कभी और कुछ लाएंगे। मैं नहीं कहता, लेकिन कभी कुछ और। जो माविया कुरान पे जिंदगी भर अमल कर नहीं रहा था, कभी नहीं किया उसने अमल पूरी जिंदगी। मौला अली ने नहजुल बलागा में मौजूद है, 2 खुतबों में 2 अलग अंदाज। मौला मुत्तकियान ने अपने चाहने वालों को हाथ में इज्जत के साथ कुरान लेके जाओ। देखो इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, माविया से बात करो, खून रेजी नहीं हो, इख्तलाफ नहीं। लोग जाते थे, तलवार से हमला होता था, हाथ कट जाता था, कुरान गिर जाता था, वो तवक्के मर जाता। जब 2 बार ऐसा हुआ तब मौला मुत्तकियान ने हमला किया। वो माविया जो कुरान पे हमला करवाता हो, मोमिन को कटवाता हो, लेकिन वो अपने शातिराना चाल पे, झूठ पे, फरेब पे समझ रहा था कि अली के लोगों को जेर दे देगा। लेकिन मौला ने अपने मालिक अश्तर को भेज दिया और मालिक अश्तर गए और माविया के गले पे तलवार। वही जो कुरान नहीं मानता वो तोड़ने के लिए कुरान बुलंद कर रहा। जो कुरान हमेशा जिन लोगों ने मुल्क को लूटा, वो लोग स्विस बैंक में जो भेज रहे हैं, और वो आपके इशू को बदलने के लिए कुछ भी बात कर सकते हैं। ये सारी दुनिया में होता असल इशू को बदलने की। मौला मुत्तकियान ने बहुत सी बातें जो खुदा पहले इल्म मुतालिया है, लेकिन जो खुलासा मौला मुत्तकियान ने नहजुल बलागा में बयान किया, और इब्न अबील हदीद मुतज़ली ने इसकी इस खुतबे की शरह में जो तारीफ की है वो आप खुद पढ़ लें। लेकिन जो जुमला का एक तरफ मुक़द्दस, एक तरफ सो करोड़ मुक़द्दस लोग, और एक शख्स कॉन्फ्यूज है, कॉन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। आइदर कॉन्विंस द कोर्ट और कॉन्फ्यूजन। पहले कॉन्विंस कीजिए, नहीं वो कॉन्फ्यूजन क्रिएट। समाज में हमेशा कॉन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए। मौला अब्दुल्लाह ने आखिरी अय्याम एक जुमला और सुने, इन सारी बहसों को खत्म करते हुए एक जुमले में कह दिया, तुम रोते रोते मर जाओगे। हयादारी में यही है ना, रोते रोते इंसान चाहता है कि हम भी मर जाए। हर इंसान इतना रोते रोते हम फर्श अज़ाब पे मर जाए, रोते रोते मर जाए, इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन मौला ने एक उसूल सारे कॉन्फ्यूजन को दूर कर दिया। कहा तुम रोते रोते मर जाओगे, लेकिन हमारा मकसद याद नहीं रहेगा, मैं अज़ादारी कबूल नहीं करूंगा। जब मौला ही कबूल ना करेंगे तो अंजुमन लाख कबूल कर ले, अगले साल का फिक्स हो जाए। मकसद क्या है? अब अब्दुल्ला ने मक्के में उलमा को जमा करके, जो चारों तरफ से आए हुए थे हज के लाने, एक ही जुमला का, सुन्नत रसूल ये है कि नमाज हुई नहीं, रसूल की सुन्नत पे सुन्नत नमाज हो रही। मैंने क्यों क़याम किया? इसलिए कि यतीमों का माल लूटा जा रहा है, कमजोर अपने हक के लिए बिलबिला रहा है, दौलत एक खानदान में जमा होगी, मैं चाहता हूं उनका हक उन तक पहुंचा। अब अगर हम लूटने वालों के दरवाजे बैठे हुए वाह कर रहे हैं तो सोच लें फिर हमारा हशर इसके साथ होगा। पूरा खुलासा मौला ने खुद बयान किया, 2-4 खुतबों में ये सब मौजूद है, आप उठा के उसे देख सकते हैं। सारे कॉन्फ्यूजन को एक जुमले में, ये पूरी अज़ादारी कैसे कबूल होगी? मकसद हुसैन हमें याद रहे, उसके ऊपर अमल करें। एक शख्स जमन में ऐसे कॉन्फ्यूज है, एक तरफ मौला मुत्तकियान, एक तरफ वो है। मौला के पास आता है, मौला मुझे समझ में नहीं आता, आप किधर है, किधर जाऊं? भाई मौला कह सकते थे अली हक के साथ, हक अली के साथ, बात खत्म थी। लेकिन नाम हमेशा बदला जा सकता है, झूठी गवाही फौरन लाई जा सकती है। अली अगर ये कह देते तो खुद को तो सेव कर लेते कि आते जमाने तक के लोगों के लिए, आने वाले जमाने तक के लोगों के लिए क्लियर नहीं होता मामला। रहती अली तमाम जमानों के लिए जबान दे के गए, हर जमाने के लोगों को की फिक्र को आजाद करके गए। ये कह के एक जुमले में, तुम बड़े नादान हो, तुम शख्सियत देख के हक पता करते हो, तुम शख्सियत देख के हक पता करते हो। पहले हक की मारिफत हासिल कर लो, शख्सियत खुद सामने आ जाएगी। सलावत भेजे मोहम्मद। मौला अली ने बस एक शख्सियत है, फलां साहब है, हाँ अरे मसला ये कोई साहब कोई हो, तक़वे की आयत में कहाँ लिखा हुआ है फलां साहब होने चाहिए?
آپ ایمان سے بتاتے ہیں جو قرآن میں تقوی کی آیت ہے اور اللہ متقی سے قبول کرتا ہے، تقوی کی آیت آپ کی نظروں کے سامنے ہے، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈبل پی ایچ ڈی ہو، ڈبل ایم اے ہو، قم کا پڑھا ہو، نجف کا پڑھا ہو، وہ کہیں کا ہو، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ اگر کہیں کا بھی ہے اور جھوٹا ہے، اگر کہیں کا بھی ہے اور صبر میں مصیبت میں صبر کا دامن نہیں پکڑتا، کسی پارٹی کا دامن پکڑ لیتا ہے، ظالم کا دامن پکڑ لیتا ہے، بھائی پارٹی سے دامن تو رہی گا انسان ایک جنرل سسٹم میں، لیکن غلط تو غلط ہاں نہیں کہے گا، کسی بےمان کے ہمیں ہاتھ تو نہیں ملائے گا، سسٹم ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ قرآن اس میں کہاں کہتا ہے؟ صاف کہتا ہے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف کرو، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ، اس کے رسول پہ، آخرت پہ، قرآن پہ، ملائکہ پہ ایمان لاؤ۔ والسائلین فی الرقاب، اور اسی آیت پہ بیچ میں لگی وہ کیا ہے؟ اور جو کمزوروں کو، جو مصیبت میں پھنسے لوگوں کو مال خرچ کر کے آزادی دلاتا، یہ کہا ہے کہ اور ان کا مال لوٹ کے بیچارے کو کمزور بنا دیتا ہوں۔ جو وعدہ کرے جو وعدہ کرے اسے پورا کرے، مصیبت میں، سختی میں، پریشانی میں صبر کا دامن تھامے رہے، وہ سچے ہیں اور وہ متقی ہیں۔ اور ہم تو واضح بیان کر رہا ہے۔ اب اس میں ہم کسی کو لیں، مولا نے یہ کہا پہلے تم پہلے حق کی معرفت حاصل کرو، شخصیت خود بخود سامنے آ جائے۔ ہمارے ساتھ پرابلم ہے، ہمارے ذہنوں پہ چاہے میڈیا ہو یا آج کا چینل ہو، پہلے شخصیت کو بیٹھا دیا جاتا ہے اور وہیں پہ بھکتی شروع ہو جاتی ہے۔ شخصیت سر پہ بیٹھ گئی، جو کریں بس جو آئے، اس کے بعد دو چار پیدا ہو جائیں گے، اس کو ایک لیبل لگا دیا خطائے اجتہادی۔ اس لیے غالب نے اب اردو کے دیوان سے جیسے بہت سی حدیثی کتابوں سے بہت سی باتیں لکھی، اسی طرح غالب کے دیوان سے اسے نکالنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب جو نیا دیوان غالب خود لکھتے ہیں، یہ عجب اجتہاد ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، پوری تاریخ ہوئے۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، پر شرط ہے اجتہاد کے ٹھیک ایک بات سن دو دلیل دو مثالیں۔ بھائی ایک مثال یہ کہ میرے پاس میڈیکل کی ڈگری تھی، آپریشن کرنے کا سرکار کی طرف سے پرمیشن ملا ہوا تھا، ہم نے آپریشن کے درمیان غلطی ہو گئی، نہیں سمجھ سکے، اس کی سزا الگ ہے۔ اور ایک پرمیشن ہی نہیں، ہم پڑھائی نہیں میڈیکل، اور دیکھا کہ اچھا خاصا پیسہ ایٹنا ہے، پکڑ کے لائے، بیٹھا دیا بستر پہ لٹا دیا اس کو، اور لٹانے کے بعد سے ہم نے اس کا پیٹ چیر دیا، مر گیا۔ اب بتائیے اگر ڈگری ہے اور غلطی ہو گئی تب تو ایک بات سمجھ میں آتی، اور کوئی ڈگری ہی نہیں ہے، لائسنس تھا گاڑی کا اور پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ایک الگ معاملہ، اور لائسنس ہی نہیں ہے مار دیا، تو اجتہاد کا کوئی لائسنس تو ملے گا نا۔ دشمن دین بہت واضح چیز ہے، ایک لفظ لگا دیا خطا اجتہادی۔ ادھر آ جائیے، حضور نے اتنی بار لعنت کی، اتنی بار لعنت کی کہ اب انکار نہیں کر سکے، اب انکار نہیں کر سکے، بس دو باتیں آپ انکار نہیں کر سکے۔ حضور نے اتنی، یہاں تک کہ نماز میں، صبح کی نماز میں سجدے میں لعنت کرتے تھے، یہ موجود ہے معتبر کتاب۔ جب نہیں کر سکے انکار کہ حضور لعنت کرتے تھے تو اب کیا کرا؟ ہاں اس کے بعد یہی ہوتے ہیں بیچ کے ایجنٹ، جیسے ہر چیز کا ایجنٹ ہے، ہتھیار کا، زمین کا، اسی طرح ہی علم کا ایجنٹ ہے، دلال ہے، اس نے بیچ میں کہا ہاں یہ تو صحیح ہے کہ رسول اللہ نے لعنت کی، لیکن ایک بات بھی جو جوڑ دی، وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے، لیکن رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے
میں بھی تمہارے ایسا ایک انسان ہوں، غصے میں لعنت کر دیا کرتا ہوں، لیکن یہ غصے میں لعنت کرتا ہوں تو لعنت رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کس طرح سے ظالموں کو بچانے کا کھیل کرتی ہے۔ اور میں یہ ہوتے ہیں علم کے، یہی یہاں پہ کچھ ملا آ گئے، انہوں نے کیا کیا، کہا کہ دیکھیے اگر وہ دربار چھوڑ دیں، اگر دربار چھوڑ دیں تو پھر یہ آرام کی زندگی کیسے ملے گی، اور دربار میں رہتے ہیں تو عوام لعنت کرتی ہے کہ ظالم کے دربار میں کیوں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے بیچ میں قضا و قدر، جب وہ اختیار کیا بھائی، ظالم کچھ نہیں کرتا، جو کرتا اللہ کرتا، یزید نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا۔ لیکن کس طرح سے بچا رہے ہیں، بس یہ بات پہنچ گئی آج کی مجلس، پھر انشاءاللہ کل شام میں تھوڑا ذکر اور پھر تو لگاتار مستقل مجلس و مسائل ہے، لیکن ایک جملہ اب یہاں کے اوپر ایجنٹ آ گئے، جیسے میڈیا کچھ ایجنٹ کا کام کرتا ہے، کچھ ملا کام کرتے ہیں، کچھ درباری کرتے ہیں، یہ سب ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں ظالم حکومت کو، فاسق حکومت کو، اپنے علم کا غلط استعمال کر کے، اپنے نالج کا، اپنے پاور کا۔ کیا کیا، دربار چھوڑتے ہیں، پیٹ کے لالے آرام کی زندگی، کیسے دربار میں رہتے عوام لعنت کرتی، دیکھیے دیکھیے یہ ملا ہے ظالم کیا بیٹھتا ہے، بیچ کا راستہ نکال لیا۔ وہ دراصل انسان کچھ نہیں کرتا، اور بیچ میں وہ پتا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلتا ہے۔ کیا بات کہ یہ بات، کیا علم کی بات ہے، سبحان اللہ، پتا بھی اپنی، ارے پتے کو شعور نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے ہلتے ہیں، پتا الگ ہے، پتے کو انسان پہ لگا دیا، بڑا بڑے عالم ہے تو ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی ایک بات کہہ دی، ہم لوگ اتنے بڑے تو ایجنٹ نہیں تھے، سیدھے سادے آدمی، آپ ایجنٹ تھے، ہم نے آدمی پہ ایک بات کہہ دی، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام کرتا اللہ کرتا ہے، یزید نے نہیں کیا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ کی بات ہی صحیح، جو کام کرتا اللہ کرتا ہے، یزید نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا۔ ہم بھی یزید پہ جو لعنت کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ یزید کو معاف کر دے گا، جب اللہ رحیم ہے معاف کر دے گا تو ہمیں بھی چھوڑ دیجئے۔ جب یزید کو اتنے بڑے جرم کے بعد معاف کر دے گا تو پھر ہمیں یزید پہ لعنت کرنے دیجئے، ہمیں اللہ بھی معاف کر دے گا۔ آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری دنیا حضور انسان کی فکر کو موڑنا چاہتا ہے۔ اصل موضوع پہ اماموں نے فکر کو، جہاں سے میری گفتگو تھی، فکر کو آزاد کرنے کے لیے پہلے ابن ملجم کے ہاتھ کی رسیوں کو کھلوا دیا کہ فکر آزاد ہوگی جب جسمانی طور پر آزاد، اسے بولنے کا موقع دینا ہے۔ ریڈ ہینڈڈ مسجد میں پکڑا گیا ہے، اب اس میں کسی جانچ کی ضرورت نہیں، کہ جانچ کا وشے نہیں کہ جانچ کا وشے ہے، اور اس کا موقع لے کے سب کو فرار کرا دیا، بعد میں اس کے نہیں اس کو بھی بولنے کا۔ لیکن علی نے اپنے قاتل سے خود فیصلہ کروا دیا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا جس کی قسمت میں خود جہنم لکھی، خود فیصلہ ہو گیا، علی کا دشمن جہنمی ہوتا۔ یہ اصل اس در کے اوپر سارے قوم شزم، لیکن ہائے اس علی ابن ابی طالب نے، ان معصومین نے اپنے دشمنوں کے لیے اتنا اہتمام کیا، اتنی آزادی دی، رسیوں کو کھلوا دیا، دودھ کا پیالہ بڑھا دیا، آئے ان کے بچے، ان کی اولاد، پھر شام کا وقت، ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، سجاد اسیر جور ہوئے، صد افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہنا دے۔ وہ بیویاں رونے کے لیے، صرف مسائب کے لیے، صرف محسوس کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ جن بیویوں کے ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، جن بیویوں کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، وہ بیویاں سرعام ہاتھ پشتے گردن بندھے ہوئے، ندا دینے والے کی آواز، تماشائیو تماشا دیکھو، یہ اہل حرم ہے جنہیں قیدی بنا۔ تصور کریں، ایک ہی جملہ کافی ہے۔ وہ زینب کہ جب کوفے میں پہلی بار آئی ہیں تو مولا علی نے کہا ابھی قافلہ روک دو، ابھی سورج نہیں ڈوبا، ایسا نہ ہو کہ زینب پہ
تو وہ زینب کے کوفے میں آ رہی ہے تو 18,000 کا مجمع ہاتھ مشتے گردن. تبھی تو سید سجاد آیات ہوتے رہے الشام الشام الشام. کسی نے پوچھا مولا شہادت تو میراث ہے. کہا تم نے انصاف نہیں کیا. شہادت تو میراث ہے, کیا رسوا ہونا بھی میراث. ہمیں کوفے اور شام کے بازار میں اس طرح کھینچا جا رہا تھا جیسے غلاموں کو کھینچا جاتا. جزاکم ربکم, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. انسان صرف محسوس کرے کہ جن لوگوں نے قاتلوں کی رسیوں کو, جن لوگوں نے قیدیوں کو ہر قسم کی رعایت کی ہو, ان کے ساتھ. لیکن عزیزو, تبھی تو سید سجاد الشام 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 کہتے ہیں. غیروں نے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کر سکا. غیروں نے بھی دیکھا, جس کو بعد میں معرفت ہوئی, سید سجاد نے یہ پورے منظر کو کس طرح دیکھا ہو. دمشق سے جب یہ اسیروں کا قافلہ ایک مسجد کے پاس سے گزر رہا تو ایک شخص مسجد سے باہر آتا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, اور جناب اور مولا سید سجاد کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے الحمدللہ الذی لکم, تعریف ہے اس خدا کی جس نے آپ کو رسوا کیا. مولا کہتے ہیں بندے خدا, وہ تو بھی قرآن پڑھ رہا تھا, تو ایسی باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے آپ کو قرآن سے کیا مطلب, آپ بغی ہیں, آپ نے بغاوت کی ہے. مولا کہتے ہیں تو کیسی بات کرتا ہے, ہم نے بغاوت کی ہے تو قرآن پڑھتا ہے. کہا میں قرآن پڑھوں. کہا تجھے قرآن میں آئے, میرا قرآن, ہمارا ذکر قرآن میں. وہ کہتا ہے آپ کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. مولا نے کہا تو نے آئے معدت پڑھی ہے, تو نے آئے تطہیر پڑھی ہے, تو نے آئے ولایت پڑھی. وہ کہتا ہے میں آیات کو پڑھتا ہوں ہمیشہ, اور ان میں جن کا ذکر ہے ان کو ان سے محبت بھی کرتا ہوں. مولا کہتے ہیں تو محبت کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے. کہا کہ ان سے آپ کو کیا مطلب. کہا ان آیات میں جن کا ذکر ہے وہ ہم ہیں. وہ یزید کا پروپیگنڈا تھا, پروپیگنڈے کا یہ اثر ہوتا ہے یزید کا پروپیگنڈا. وہ کہتا ہے آپ کا ذکر قرآن میں ہوا. مولا کہتا ہے آپ کون. کہا نحن آل محمد. اس نے کہا آپ آل محمد, اسے یقین نہیں ہو رہا تب پروپیگنڈا. آپ آل محمد, قسم کھائی. مولا کہتے ہیں واللہ نحن ہم. اب وہ کہتا آپ کا خدا. مولا کہتے انا علی ابن حسین. ارے سننا تھا. اس نے سر و سینہ پیٹ لیا, قدموں پہ گر گیا, ہاتھ کا بوسہ دیتا, پیر کا بوسہ دیتا, ہتھکڑی اور بیڑی کا بوسہ دیتا. مولا پہچانا نہیں ہے کیا ہو گیا, یہ کیا کیفیت ہے. آپ کے بابا کہا سب کروالوں میں ختم ہو, سب لٹ گئے کروالا. کہا ہم نے سنا صفا نہیں. مولا بڑی غلطی ہوئی. مولا میں اپنے ہاتھ یہ کاٹے دیتا ہوں. ارے ہمیشہ ہمیں یہ یاد ہے میرے ہاتھ سے یہ جسارت کہا نہیں بندے خدا. ارے کہا کہ مولا میں یہ ہاتھ کاٹ کے اپنے قدموں پہ رکھتا ہوں. لیکن یہ بتائیے بابا کہا کہ دیکھ منوں کے نیزے پہ ہمارے بابا کا کٹا سر ہے, وہ دیکھ. ارے اس نے جو دیکھا کہتا ایک سر نہیں ہے کئی سر نظر آ رہے. کہا وہ قاسم و محمد, وہ تمام شہداء کا سر کا نام لیا. ارے اس کے بعد وہ کہتا ہے اب حیرت کی انتہا نہیں رہتی. وہ کہتا ہے مولا صرف سر نظر نہیں آتا, ناطے پہ کچھ بیویاں بھی نظر آ رہی ہیں. ناطے پہ کچھ بیویاں بھی نظر آ رہی ہیں. ارے یہ سننا تھا. مولا نے کہا وہ علی کی بیٹیاں, رسول کی نوازی. اب وہ کیا کہتا ہے آپ سن سکیں. کہتا مولا میں تو ضعیف ہو گیا, ارے میں جہاد نہیں کر سکتا, مجھے آپ اجازت دیجئے میں ناقوں کے آگے لے جاؤں. یہ ناقیں ہمارے اوپر سے گزر جائیں. قیامت میں جب میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوں یہ کہہ سکوں یا رسول اللہ میں نے آپ کی نوازیوں کو کھلے سر نہیں. میں کہوں گا اے بندے خدا تو ایک لمحے کے لیے منظر نہیں دیکھ سکا. ذرا سید سجاد سے پوچھ, وہ شام غریباں, وہ کوفے و شام, ماتم حسین بسیا والدین.